جی ہاں ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ یہ ایام عزائے فاطمیہ کا ہے اور ساری دنیا کے محبان اہل بیت، نازش کون و مکان، وجہ تخلیق کائنات، صدیقہ طاہرہ، مادر حسنین، جگر گوش رسول اور ہمسر علی مرتضیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت پر مجالس و ماتم میں مصروف عمل ہیں۔ خدا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس المناک موقع پر ہم امام زمانہ علیہ السلام اور تمام محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام، خاص کر آپ ناظرین کرام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ایام عزائے فاطمیہ در حقیقت ہمیں اپنے نجی زندگی اور معاشرتی زندگی کو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت و تعلیمات سے منور کرنے کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت حضرت سید طاہرہ سے منور کریں کہ ایک مومن اور ایک محب اہل بیت کی زندگی اہل بیت کے رنگے بغیر ہرگز کامل نہیں ہو سکتی۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیے اور خود کو اہل بیت اطہار علیہ السلام بالخصوص سید کونین کی سیرت و تعلیمات سے رنگ لیجئے کہ یہی آپ سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کا حقیقی تقاضا ہے۔ اور اس بات سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ شہزادی کونین کے لیے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی، جن کے لیے یہ آسمان ہر رات ہزاروں آنکھیں لیے ان کے دید کا منتظر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسوۃ حسنہ فاقتدوا بالزہرا سلام اللہ علیہ، یعنی امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ میرے لیے بہترین نمونہ عمل اور مشعل راہ ہیں، ان کی اقتداء کرو تاکہ ہدایت پا سکو۔ میرے عزیزو، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کائنات ارض و سما میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کی محبت و ولایت ہی اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ آپ کا نمونہ عمل اور دنیا والوں کے لیے بہترین آئیڈیل قرار پانا یوں ہی نہیں ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ رسول خدا کے گھرانے کا کوئی بھی فرد اس لیے نمونہ عمل نہیں ہے کہ وہ رسول کا قریبی رشتہ دار ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے نمونہ عمل ہے کہ اس کے اپنے اعمال رسول کے اعمال کے مطابق ہر رجس اور نجاست سے دور ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی اور جو کچھ بھی جی میں آیا کرتے رہے تو ہم نے سچی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ سچی محبت تو تب ہوگی کہ جب ہم اپنے محبوب کے پسندیدہ عمل کو اپناتے اور اپنے اچھے اخلاق، کردار اور عمل کے ذریعے بارگاہ سید کونین سلام اللہ علیہ میں خراج عقیدت پیش کرتے اور اپنی زندگی کو دختر رسول بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ مدافع اہل بیت ولایت کی راہ میں پہلی شہیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت و تعلیمات سے خود کو منور کرتے۔ ایک مومن کی زندگی نبی اور آل نبی کے رنگے بغیر کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے اور سیرت اہل بیت، بالخصوص سیرت
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر غور و فکر کیجیے اور اپنے معاشرے، اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کو انسانیت کی بلندیوں پر اور ملکوت کے اعلیٰ درجے پر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آج بھی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خود بھی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عملی شخصیت اور حقیقی فضائل سے آگاہ ہوں اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس معظمہ بی بی کی سیرت و کردار سے متعارف کرائیں۔ اور یاد رہے، اخلاق و کردار ہم صرف تحریروں، تقریروں، اشعار و نوحہ، سلام و محافل اور مجالس تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنی ذاتی، گھریلو اور سماجی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ مجالس و محافل اپنی جگہ آپ ہے، باعث اجر و ثواب ہے اور اس کا کوئی نظیر و بدل نہیں ہے۔ اسے خوب کیجیے، جی بھر کے کیجیے، لیکن میرے عزیزو، خدا، رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات کو عام کرنا اور ان پر عمل کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدہ دو عالم امام عصر علیہ السلام کے لیے اس لیے نمونہ عمل قرار پائی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سید کونین نے ظلم کے خلاف دبے رہنا، اپنے دین و ایمان سے بغاوت جانا ہے۔ لہٰذا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ آپ تا دم حیات ظلم سے بیزاری اور ظلم و ظالم کے مقابلے میں خاموش نہ بیٹھی۔ تو ذرا سوچئے، ہم مجالس و محافل کرتے رہیں اور معاشرے میں ظلم اور ظالم پلتے رہیں، ہم ظلم ہوتا دیکھ دبے رہیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کریں، تو ایسی مجالس و محافل کا کیا فائدہ؟ زہرا صدائیں دیتی ہے مولا کبا